عید البقر جی، آج جب شاید آپ یہ ویلاگ اس دن دیکھیں جس دن عید ہو، عید کے اوپر بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس دفعہ جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے، بظاہر سڑکوں پہ یا گلیوں میں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت سارے لوگوں نے آن لائن دیے ہیں جی، قربانی دی ہے. اور اگر تو انہوں نے آن لائن قربانی کسی اچھے ادارے کو دی ہے تو ڈیفینیٹلی، اور اگر انہوں نے شوکت خانم جیسے ادارے کو دے دی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی محفوظ جگہ پہ کسی آف شور اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی. ان کا اپنا بلیف ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پوائنٹ آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کے اندر جو ملٹی سٹوری بلڈنگز نکل رہی ہیں اور اتنے ارب روپے جو ہیں، 55 ارب روپے جو ہے وہ وائٹ کروائے جا رہے ہیں، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس دن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس دن جو ہے وہ پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہوتی ہے کہ بینکوں کے ذریعے کچھ تو پیسے بھجوائے جاتے ہیں. زیادہ تر کہا جاتا ہے 2/3 پیسے جو ہے وہ جسے کہنے چاہیے کہ غیر سرکاری ذریعے سے، ہمیں اسے غیر سرکاری جو ہے وہ ذریعہ لکھنے کا تربیت دی گئی جب ہم جرنلزم میں تھے. اسے ہنڈی یا حوالہ یا غیر قانونی نہیں کہنا، غیر سرکاری کہنا ہے. اور اس کی ریزن ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جا تو سرکار کے پاس ہی رہے ہوتے ہیں، بلکہ کرنسی ڈیلر کے ذریعے گھوم کے جا رہے ہوتے ہیں، تو سرکار بھی خرید رہی ہوتی ہے. تو ان دنوں جو ڈالرز آتے ہیں انٹر بینک مارکیٹس کے میں سے جب گزرتے ہیں تو ڈالر کی پرائس نیچے گر جاتی ہے. ڈالر ہو گیا، پاؤنڈ ہو گیا، تمام کرنسی کی پرائسز نیچے گر جاتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں. اور بزنس ایکٹیویٹی پچھلے ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ ویسے ہی نہیں تھی کرونا کی وجہ سے، کچھ گورنمنٹ نے بندوق کے ذریعے بند کروا دی، بائی فورس بند کروا دی. تو بزنس مین کو ضرورت ہی نہیں ہے اس ڈالر کی اور پاؤنڈ سٹرلنگ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو فورن کرنسی ہے اس کا ریٹ ڈپریس ہو جائے گا. اب یہ ہوا جی 1.5-2 روپے 1 روپے 63 پیسے مارکیٹ میں اس پچھلے ہفتے کے اندر ڈالر نیچے گیا. تو ناچنے والے کو ناچنے کا بہانا چاہیے، تو جناب دھمالیں ڈال دیں. ذہنی طور پہ مجہول لوگ جو اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، میری مراد جو ہے وہ ٹائیگران قوم یوتھیا سے، انہوں نے بڑی دھمالیں ڈالی. یہ دیکھیں یہ ڈالر ابھی اور نیچے آئے گا. تو میرے پرانے زخم ہرے ہو گئے. جب ڈالر 122 کا تھا لوگ بھول بہت جلدی جاتے ہیں. میں نے ایک پوسٹ کی اس کے اوپر، میں نے کہا جب ڈالر 122 کا تھا تو عامر لیاقت حسین نے ٹی وی پہ 2 گھنٹے کا پروگرام کر دیا. ٹھیک ہے، عامر لیاقت ہی کیا کریں، حسین کہنے سے ذرا میرا دل نہیں کرتا اس کے ساتھ حسین لگانے کو. ٹھیک، عامر لیاقت جعل ساز نے نہ خود بھی جعلی، ڈگری بھی جعلی، جس یونیورسٹی سے ڈگری لی وہ یونیورسٹی بھی جعلی، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت. ٹھیک، عامر لیاقت نے 2 گھنٹے کا پروگرام کر دیا. مجھے آپ اس سڑک پہ گھٹیے گا اگر ڈالر اگلے 3 ماہ کے اندر 72 روپے کا نوا میں گل تیرا بیڑا تر جائے. وہ ادھر سکرپٹ پھر لکھ دیتا ہی کسی نے، یعنی اس کا سکرپٹ ایک ایسے جاہل آدمی نے لکھا، اور آپ کو پتا اس کا سکرپٹ واٹس ایپ کے ذریعے آتا ہے، جس نے مہینے کی تنخواہ لینے کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا ہوا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کرنسی کی آپریشن کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنسی کی پرائسز جو ہیں، ویلیو جو ہے وہ اوپر کیوں جاتی ہے، نیچے جاتی ہے. وہ اس طرح کی بونگی ماری. اور آگے بھی ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے جناب پروگرام کھڑکا دیا اور آن لائن چیلنج کر دیا. جھوٹ بولنا ہے، جتنا بول لیں کون پوچھنے والا ہے، لہذا وہ بات گزر گئی. اس کے بعد تھا جب یہ کرونا شروع ہوا ہے، اس سے ہفتہ کو پہلے، میں 28 کو پہلا کرونا کا مریض جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیٹیکٹ ہوا تھا کراچی میں، جو ایران سے آیا تھا، وہ زیارت وغیرہ کر کے. اس 14 فروری کو جناب وہ آتا ہے نا واٹس ایپ کے یہ ٹویٹ آتا ہے، تو پھر سارے جو حوالدار اینکر ہیں وہاں سے وہ مطلب کہ وہ کوئی شوشا، کوما، فل سٹاپ کی تبدیلی کیے بغیر ایز سچ میں اگر یہ نہ ہو سکا اگلے 3 ماہ کے اندر ڈالر جو ہے وہ فراواں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی ڈالر تقریباً کوئی 55 سے 58 کے ارد گرد گھوم رہا تھا. انہوں نے کہا جی ڈالر جو ہے نا وہ سستا ہونے جا رہا. اب اس میں جس کے اوپر اب میں نے سوچا کہ اس کے اوپر نا تھوڑا سا اور بھی کام کیا جائے.
یہ جو ہمارے جو ہیں یہ کیوں اپنے اینکرز سے یہ بات کہلوا رہے ہیں، اپنے جو ان کے ٹاؤٹ ہیں یا ان کے جو چماٹ ہیں ان سے یہ بات کیوں کہلوا رہے ہیں بار بار؟ تو وہ پتہ چلا کہ جناب جس طرح چین پائن انڈیا دی پھینٹی لا رہے ہیں نا، تو اسی ایتھے خوش ہو رہے تالیاں بجا رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ چین، ان کا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کی آپس میں لڑائی ہوگی اور اس کے بعد چین جو ہے وہ ڈمپ کرے گا امریکن جو بانڈز اس نے خریدے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جب وہ بانڈز ڈمپ ہوں گے تو ڈالر کا فری فال ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ جو ہے وہ، یا جو اتنے بڑے بڑے وال سٹریٹ کے جو گرو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بھاڑ جھونکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ جو تنخواہ لینے والے ہیں جن کو بزنس اور اکانومی کی بیسکس کا بھی نہیں پتہ، یہ جو ہیں ویسے ان کی ایک پروڈکشن پوری ہو گئی تھی، اور وہ پروڈکشن تھی کہ جی پٹرول جو ہے وہ $12 ٹکے ٹوکری ہو جائے گا، اور حقیقت ٹی وی نے کہا تھا بھائی وہ سچی ہو گئی بھی وہ بات کہ کسی بھی وجہ سے آیا تو صحیح نا بھائی نیچے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈالر بھی بھائی ان کے پاس کوئی انفارمیشن اندر کی ہو کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے بانڈ جو ہیں وہ ڈمپ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، تھوڑا سا میں نے کہا کہ عرض کرتا چلوں، بات یہ ہے کہ بانڈز جو ہوتے ہیں وہ مختلف مدتوں کے ہوتے ہیں، ان کی میچورٹی کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کوئی اپریل میں ہوگا، کوئی جا کے اگست میں ہوگی میچورٹی، پھر آپ اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ تو اب اگر اس میں سے اپنا ڈالر بانڈز کے اندر اگر چائنیز نے انویسٹ کر رکھے اور بہت زیادہ انویسٹ کر رکھے ہیں، نو ڈاؤٹ، مطلب کہ پچھلے دنوں چائنا کے فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بڑی میننگ فل سٹیٹمنٹ تھی، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکن قیادت یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ دنیا کے اندر 2 ممالک ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ 2 ممالک ہیں چائنا اور امریکہ۔ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو ہم ٹریڈ وار میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے بات کہی، اگرچہ وہ وار اپنی آہستہ آہستہ پیس پکڑ رہی ہے، پیک کی طرف جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کو بھی شاید ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن کے لیے یوز کرنا۔ تو بھائی جان توقع تو ہے، وہ خبر تو ہمارے پاس تو بعد میں پہنچنی ہے، ان کے پاس تو پہلے پہنچ گئی ہوگی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ چائنا کے لیے ایک اقتصادی خودکشی ہوگی اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے، اور وہ بالکل ہی امریکہ کو اپنا دشمن بنا لے گا۔ اور اگر آپ چائنا کی پالیسی اب تک دیکھیں تو وہ تو انڈیا کو اپنا دشمن نہیں بنا رہا، وہ اس کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے، تو امریکہ جیسے جائنٹ کے ساتھ اتنا ہیڈ آن کولیجن کیسے لے لے گا، جبکہ ابھی کہ اس کی ڈیفنس اپریٹس جو ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں گیا کہ نیٹو اور امریکن ایک سائڈ پہ اگر ہو جائیں تو چائنا اکیلا ان سے ٹکر لے لے۔ اگرچہ روس کی یہ خواہش ہے کہ میں بھی تیرے نال ہوں، پھاڑ لیے انہوں پاجی، پھاڑ لیے انہوں، آج کل چائنا بڑا بھائی ہے نا، تو روس کا کہنا پاجی پھاڑ لیے انہوں، وہ پھاڑ لیے والی بات جو ہے وہ چائنا بہادر کی بظاہر اب تک کا جو میرا ان کا جو سٹڈی ہے اس کے مطابق میری تو عقل میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ بہرحال یہ اس کا ٹیکنیکل سائیڈ تھی، ممکن ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے، لیکن پوچھنا تھا کہ جب پٹرول 12 کا ہوا، $12 پر بیرل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بلکہ امریکن مارکیٹ میں تو نیگیٹو میں چلا گیا نا کہ ایلو پھڑو پائن پٹرول دا جہاز تے نال ایلو پھڑو انہوں جان دا کرایہ، ہاں جی، آپ جانے کا کرایہ بھی لیں اور پٹرول بھی لیں، اور اللہ کا واسطہ اس کو لے جائیں کہیں پہ جا کے اس کو آف لوڈ کر دیں۔ یہ امریکہ کے اندر ہوا نا، -$16 تک بھی گیا، وہ $16 پر بیرل پلے سے دے رہے تھے، یہ عربی جو تھے یہ $12 پہ جو تھے وہ انہوں نے سٹاپ لگا لیا، یہ نیچے ڈکلائن نہیں ہوئے۔ ہم عرب سے خریدتے ہیں تو ہم عرب کی بات کر لیتے ہیں۔ $12 پر بیرل جب تیل ہوا تھا تو کیا تیل آپ کو جو ملتا ہے، پٹرول جو ملتا ہے، کیا وہ کوئی ₹40 ₹36 ₹42 ہوا؟ نہیں ہوا نا، آپ کو ₹72 پہ تنخواہ دیا گیا، ٹھیک ہے، سرکار جو تھی اس نے اپنا سیل ٹیکس اور دیگر ٹیکس جو وہ لگاتی ہے وہ بڑھا کے ₹48 کر دیے، آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا۔ تو ڈالر اگر جو ہے وہ ٹگے ٹوکری بھی ہو جائے، آپ نے اور میں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا، میں اہل پاکستان سے بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ یہ ان کی دعا اور یہ ان کی خواہش اور کوشش جو ہے وہ پوری ہو جائے،
اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ کہے کہ آپ ہمارا ڈالر بھی لیں اور پلے سے 10 روپیے بھی لیں ساتھ کہ آپ نے ہمارا ڈالر قبول کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، لیکن بظاہر عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اور ظاہر ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ کہاں عقل میں آتی ہیں، خاص طور پہ جب بارڈر سے باہر نکل جائیں تو پھر بھی تو عقل میں بالکل بھی نہیں آتی. بس میں نے کہا کہ اس کی طرف ذرا نشاندہی کر دیں کہ یہ آج کل جو ڈالر کے جو ہے وہ بہاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے پس منظر کے اندر کیا انفارمیشن ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں لگتا ہے بابا سارے فرق سلیم پر تکار لینے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.